نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان، کیا گمان کر لیا انسان نے، لن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ پور پور برابر کر دیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ رکھتا ہے انسان کہ گناہ کرتا رہے آگے بھی، یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب چندھیا جائیں گی آنکھیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، یقول الانسان، کہے گا اس دن انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے فرار ہونے کی جگہ، کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی اس دن تیرا ٹھکانہ ہوگا، ینبأ الانسان، خبر دیا جائے گا انسان، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر دیکھنے والا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ کئی بہانے کیوں نہ کر لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القیامہ کی ابتدائی 15 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ المدثر میں قرآن کی تبلیغ کا بھی حکم دیا
اور قرآن کے منکرین کے اوپر زجر اور ڈانٹ بھی ارشاد فرمائی۔ اب سورۃ القیامہ میں قرآن کے آداب بھی ہیں اور قیامت کا ذکر بھی ہے۔ گویا کہ یوں ربط اور جوڑ ہو گیا کہ سورۃ المدثر میں دنیا میں ڈانٹ پلائی اور سورۃ القیامہ میں آخرت کی ڈانٹ کا ذکر ہے۔ چونکہ قیامت کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال تھے کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، مشکل ہے، ناممکن ہے، اس لیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور قسم سے پہلے لا ذکر کیا ہے۔ اس لا کے بارے میں مفسرین کی دو اقوال ہیں۔ پہلا قول تو لا زائدہ ہے قسم کی تاکید کے لیے، اصل بات جو ہے اقسم بیوم القیامہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا ان کی باتوں کی تردید کے لیے، کوئی قیامت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لا، یہ ساری باتیں کچھ نہیں ہیں، غلط ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اقسم بیوم القیامہ۔ اور عرب کے اندر ویسے بھی یہ رواج بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات ایسی کرے جس پہ اگلے آدمی کو اعتراض ہو تو وہ اگلی قسم سے پہلے لا کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ آج رات تو بالکل موسم بہت گرم تھا، اسے کہ لا واللہ، نہیں اللہ قسم ایسا نہیں۔ یہ لا جو کہا نا اس کی بات کی تردید کے لیے کہا، تو یہ لا جو ہے ان کی باتیں جو قیامت سے متعلق ہیں ان کی تردید کے لیے آیا ہے۔ جو تم کہتے ہو وہ بات ساری باتیں غلط ہیں، قیامت تو یقینی ہے بلکہ رب اس پہ قسم کھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور آگے جو دلیل ہے نا نفس لوامہ، دلیل ہے قیامت کے وقوع پر۔ نفس لوامہ، نفس کی تین قسمیں نا، نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نفس مطمئنہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ جو نفس لوامہ ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، جی میرا ضمیر میں نے بڑے ملامت کر رہا ہے، کہتے ہیں نا ضمیر ملامت کر رہا ہے، یہ ہے نفس لوامہ۔ کوئی ایک آدمی نے ایک کام کیا تو خود ہی اسے لگتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، میں نے نہیں کیا۔ اب یہ جو ضمیر ہے جو نفس لوامہ ہے یہ صرف ضروری نہیں کہ ایمان والوں کا ہے، اس میں مومن کافر کی کوئی تمیز نہیں، نیک ہر بندے کا ضمیر تک اندر ہوتا ہے نا۔ کافر بھی کہے گا یہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتا ہے ضمیر کیوں ملامت کرتا ہے تمہیں؟ کوئی غلط کام ہوا ہے تبھی تو ملامت کرتا ہے نا۔ اب اگر اچھا اور برا یہ تصور ہی نہ ہو بھائی جی جو دل میں آئے کرو جی، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اندر سے ضمیر اگر ملامت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع اور ناجائز قرار دی ہیں، اس لیے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تم نے کام چنگا نہیں کیا، غلط کام کیا ہے۔ اب اگر غلط کام ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس نے غلط اشارہ کراس کر لے، دنیا میں تو چلان ہوتا ہے، اب یہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے جس غلط کام پہ، اس کا چلان کب ہوگا، اس کی جزا سزا کب ہے، اور اس کی جزا سزا کے لیے قیامت کا دن ہے۔ اس کی جزا سزا کے لیے کون سا دن ہے جی؟ یہ دلیل ہے ضمیر کا ملامت کرنا کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں اللہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ اسی لیے تو ملامت کرتا ہے نا کہ کل رب کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ ایحسب الانسان، کیا گمان کر لیا انسان نے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم ہرگز ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب ریزہ ریزہ ہو کر ہڈیاں زمین کی مٹی میں مل جائیں گی پھر ہم جمع نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں کمزور سمجھا ہوا ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا انسان کو کیا ہو گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، انسان پوچھتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور میں انسان یہ سمجھتا ہے ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلا کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ہاں ہم تو کر سکتے ہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو پور پور برابر کرنے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ انگلیوں کے پور ہے نا، یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ان میں نا فرق ہے، کوئی آگے ہے کوئی تھوڑی۔ اللہ فرماتا ہے تم صرف ہڈیوں کی بات کرتے ہو، بالکل جس طرح تیرے آج پور برابر ہے نا، اسی طرح ہم تیرے برابر پور کر کے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا، ہم تجھے دوبارہ کھڑا کر لیں گے۔ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ ارادہ رکھتا ہے، انسان تو یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، تاکہ نافرمانیاں کرتا رہے آگے بھی۔ اس نے تو ابھی توبہ کا ارادہ ہی نہیں کیا، آگے مزید بھی نافرمانیاں اور غفلت میں زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، تاریخ بتاؤ جی قیامت کب آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تاریخ کو چھوڑ، تجھے قیامت کی جھلکی بتاتے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چمکتا ہوا چاند، اس کو گرہن لگ جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ جمع کر دیے جائیں گا ایک مطلب کہ بے نور ہونے میں جمع ہو جائیں گے، جیسے چاند بے نور ہوگا ایسے سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں تو یہ سارے ستارے سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں کشش ثقل کے تحت، اس دن یہ نظام ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہو جائے گا تو سارے گر کے اکٹھے ہو جائیں گے، سب کیا ہو جائیں گے، ستارے سیارے جیسے ٹوٹ پھوٹ کا نظام ہوتا ہے، اور ساری چیزیں پھر اکٹھی ایک سٹور میں رکھ دی جاتی ہیں۔ اب تو ہر چیز لگی ہے، بلب ادھر لگا ہے جناب، دیوار ادھر ہے، یہ گارڈر ادھر ہے، پنکھا ادھر ہے، اور اگر عمارت گرائی جائے تو پھر ساری چیزیں اٹھا کر ایک جگہ رکھ دی جاتی ہیں۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب تو ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، دن قیامت کے سب کو اکٹھا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا، قیامت کے دن انسان کہے گا، یومئذ، اس دن اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، این المفر، کہاں ہے فرار کا راستہ، میں بھاگنا چاہتا ہوں مجھے کوئی راستہ دیا جائے، میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے نکلنے کا پتہ بتایا جائے۔ فرمایا کلا، ہرگز کوئی راستہ کوئی نہیں ہے، لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ہی آج تیرا ٹھکانہ ہے، تو نے لوٹ کر جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ ایک ہی پناہ کی جگہ ہے اور وہ رب کا دربار ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نکلنے کا راستہ۔ سورۃ رحمان میں کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسان کی جماعت، اگر تمہارے بس میں یہ ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، کہیں اور جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لا تنفذون، تم کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ جب محشر کا دن ہوگا، آسمان زمین بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، تو انہیں بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، پھر تو دیکھے گا بھاگوں تو کدھر بھاگوں، نکلوں تو کدھر نکلوں، این المفر، کدھر ہے بھاگنے کا راستہ؟ اور میں کوئی بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، آج اللہ کے سامنے پیشگی ہونی ہے۔ ینبأ الانسان، جب رب کے سامنے پیش ہوگا پھر خبر دیا جائے گا انسان،
یومئذ اس دن بما قدم واخر جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. ہم اعمال کر رہے ہیں نا، نماز پڑھی، صدقہ دیا، آگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہمارے لیے. اور اگر ہم نے اپنے پیچھے بھی کوئی اعمال چھوڑے ہیں، کسی کو سیدھے راہ پر لگایا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو نماز درست کروائی، یا نیک اولاد چھوڑی، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مرتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. نیک اولاد جو دعائیں کرے، اور صدقہ جاریہ، اگر مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کوئی رفع عامہ کا کام کیا، تو وہ بھی جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اعمال جاری رہیں گے، اجر ملتا رہے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ علم کی بات اگر کسی کو پڑھائی تو وہ بھی کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ پڑھتا رہے گا یا آگے وہ کسی اور کو پڑھائے گا، اس کو بھی اجر ملتا رہے گا. آج بارگاہ الہی میں پیش ہوا، اللہ فرمائیں گے تیرے یہ اعمال تو وہ ہیں نا بما قدما، جو تو نے خود کیے اور آگے بھیجے، اور تیرے یہ اجر وہ ہے جو تو نے پیچھے چھوڑا تھا، جو تو نے صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑا تھا، یہ اس کا اجر ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک آدمی بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اسے اعمال نامہ ملے گا جس میں حج اور جناب جہاد اور کئی چیزیں درج ہوں گی. وہ دیکھے گا کہ میں نے تو حج تو کیا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، یہ پتہ نہیں کسی دوسرے کا اعمال نامہ مجھے غلطی سے مل گیا یا کیا ہو گیا، میں نے تو دنیا میں حج کیا ہی کوئی نہیں تھا. تو اسے بتایا جائے گا نہیں، تو نے فلاں آدمی کو دین پر لگایا تھا، تو نے فلاں آدمی کو قرآن پڑھایا تھا، تو نے فلاں، وہ آگے کرتا رہا اور وہ سارا اعمال کا اجر تجھے بھی ملتا رہا. فرمایا ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اسی طرح کوئی الٹا کام کرے گا، مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کو غلط کام پہ لگاتا ہے، وہ چوری چکاری پہ لگا دیتا ہے، ڈاکے پہ لگا دیتا ہے، بدکاری پہ لگا دیتا ہے، تو وہ آگے پھر اس کام میں لگ گیا، اس نے آگے 4 بندے اور ملا لیے. تو اب یہ ہے کہ برائی کا ابتدا کی تو اس کو بھی اس میں سے ایسا ملتا رہے گا، یہ بھی اسی طرح جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، راجہ صاحب کو جگاؤ جی، جاگ گئے، جاگ گئے راجہ صاحب، بڑی مہربانی جی. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. میرا خیال ہے 4تھی شادی کے بعد بندے نے آنکھ لگ جانی ہے. یہ تجربہ ہو گیا، پہلے راجہ صاحب نے کدے آنکھ نہیں لگی. فرمایا ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. فرمایا انسان کو خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھنے والا ہے. دیکھو جی، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. آپ مجھے سمجھیں کہ بڑا نیک ہے، مجھے پتہ ہے نا میں کیا ہوں. ہر انسان اپنے نفس میں جب غور کرتا ہے نا، سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. بے شک اوپر سے دلائل جتنے مرضی دیتا رہے، جو اندر سے ضمیر، جو وہی بات ضمیر کی پھر آ گئی نا، ضمیر اندر سے بولتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں ضمیر، کل رات کو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا ضمیر صاحب سو تو نہیں رہتے؟ کہتے ضمیر اگر جاگتا ہوتا تو یہ امت مسلمہ کا حال نہ ہوتا، سو ہی رہا تھا. میں نے کہا یار یہ صحیح بات. تو بہرحال ضمیر جو ہے نا واقعی سویا ہوا، سو جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے، پھر انسان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ورنہ ہر انسان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. شیخ سعدی کہتے ہیں مور کو کسی نے دیکھا نا غور سے، اس نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرے پروں کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا تو میرے پروں کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنے پاؤں کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ خوبصورتیاں بھی ہیں، کچھ بدصورتیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی بنایا، باطن بھی بنایا ہے. بعض لوگوں کا باطن اچھا ہے، بعض لوگوں کا ظاہر اچھا ہے. اللہ کرے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہو جائیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھنے والا ہے. ولو القی معاذیرا، اگرچہ کتنے بہانے بنا لے، ایسے دلائل دے، وہ جی میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ نہیں کرتا، میں یہ، جتنے مرضی کر لے، اندر سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں